باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں علی جناب مولانا قبلہ کعبہ فاضل عباس خان لہر پوری صاحب۔ ناظرین کا ایک سوال ہے جو کہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آغا سے تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ناظرین کا ایک سوال ہے کہ نماز کے وہ کون سے ارکان ہیں کہ جن کے زیادتی کرنے سے یا ان کی کمی کرنے سے، چاہے وہ بھولے سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے؟ ایسے وہ نماز کے کون سے ارکان ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت اچھا سوال ہے قبلہ جس نے بھی کیا ہے۔ نماز میں کچھ ایسے ارکان ہیں کہ جن کے بھولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اور کچھ ارکان ایسے ہیں کہ جن کے بھولنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان جان بوجھ کے ان ارکان کو بھول جائے اور چاہے وہ انجانے سے بھول جائے۔ ٹوٹل نماز میں جو ارکان بیان کیے گئے ہیں وہ 11 ارکان ہیں، جن میں سے 5 رکن ایسے ہیں، 5 ارکان ایسے ہیں کہ انسان چاہے وہ جان بوجھ کے بھول جائے چاہے بغیر جان بوجھ کے بھول جائے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جن میں سے پہلا رکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں النیہ، یعنی کہ نماز کی نیت۔ انسان اگر نماز کی نیت بھول جاتا ہے، چاہے آمدن بھول جائے چاہے سہون بھول جائے، چاہے یعنی جان بوجھ کے یا چاہے بھولے سے، اس کی نماز باطل ہے۔ اسے چاہیے کہ نماز کو دوبارہ سے انجام دے۔ یہ پہلا رکن ہے جو آقا کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا رکن بیان کرتے ہیں والتکبیر۔ تکبیر یعنی کہ تکبیرۃ الاحرام، جو نیت کی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر بھی اگر انسان نیت کرتا ہے اور تکبیر نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے وہ انسان آمدن بھول جائے چاہے سہون بھول جائے، تو نماز باطل، اس کی نماز باطل ہے۔ اسے چاہیے کہ نماز کو دوبارہ انجام دے۔ تیسرا رکن بیان کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اہم رکن ہے، اکثر لوگ اس میں خطا کرتے ہیں، قیام۔ قیام یہ قیام ایک ایسا رکن ہے کہ جو اکثر لوگ نماز میں خطا کرتے ہیں۔ یعنی انسان سورہ حمد پڑھتا ہے اور سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ رکوع میں جائے۔ اس کے اوپر مستحب ہے کہ تکبیر کہے، تکبیر کے بعد تھوڑا سا وقفہ لینا ضروری ہے۔ یعنی انسان نے حمد سورہ پڑھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے ہی فوراً رکوع میں نہ چلا جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقفہ لے تاکہ اسے ایسا لگے کہ ہاں یہ قیام ہوا ہے یہاں کے اوپر۔ یہ ہے قیام، جو کہ نماز میں واجب رکنوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اگر انسان اسے چھوڑ دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کے چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے، اس کی نماز باطل ہے۔ اکثر لوگ خطا کرتے ہیں آگے اوپر۔ اسے قیام متصل و رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ رکوع سے متصل ہوتا ہے، انسان حمد و سورہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن آقا کیا بیان کرتے ہیں؟ رکوع۔ رکوع واقعی مشہور ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجود دونوں مشہور ہیں۔ انسان اگر رکوع بھول جاتا ہے نماز کی حالت میں، اور اس کے بعد نماز کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ بھائی میں رکوع تو چڑھنا بھول گیا، تو چاہے وہ جان بوجھ کے بھولا ہو یا بھولے سے اس نے چھوڑا ہو، ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو دوبارہ سے انجام دے، اس کی نماز باطل ہے۔ پانچواں اور آخری رکن جو کہ جس کے بھولنے سے یا جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ ہے سجود۔ اچھا، یہاں پر بھی لوگ سوال کے اندر سوال بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آقا اگر ایک سجدہ بھول جائے یا دونوں سجدے بھول جائے تو ان کے لیے بیان کرتا چلوں کہ سجود تبھی شکل میں آئے گا جب آپ دونوں سجدوں کو انجام دیں، دونوں سجدے جب انجام دے رہے ہیں۔ اگر انسان ایک سجدہ بھول جا رہا ہے تو اس کا دوسرا حکم ہے، لیکن اگر انسان دونوں سجدے نماز کی حالت میں بھول گیا ہے، اس نے رکوع کیا اور اس کے بعد سیدھا اس نے بیٹھ کے تشہد اور سلام پڑھ لیا، تو ایسی حالت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے اس نے آمدن چھوڑا ہو چاہے اس نے سہون چھوڑا ہو، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ وہ تمام 5 ارکان ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے یا جن کے بھول جانے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسے واجب ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی کہ نماز کو دوبارہ انجام دے۔
آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ نماز کے متعلق سوال تھا کہ نماز میں جو واجب الارکان جو ہیں، واجب ارکان جو ہیں یہ 5 تھے، جن کے چھوڑنے سے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو چاہے بھولے سے ہو، ان میں چاہے کمی کرنے سے یا زیادتی کرنے سے نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، التماس ہے دعا مومنین۔